کہانی ہوس، فریب اور سچی محبت پارٹ 2۔ جال بننے والا جب خود اپنے ہی بچھے ہوئے جال میں پھنس جائے تو غرور کی اونچی عمارتیں پل بھر میں دھڑام سے نیچے آ گرتی ہیں۔ شہریار نے مناہل کی معصومیت اور فرح کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر جو خطرناک کھیل شروع کیا تھا، دوسرے شہر کے اس ایک ہفتے کے سفر نے اس کھیل کا رخ ہی بدل دیا۔ رات کے اندھیرے میں کھلنے والے راز، بلیک میلنگ کا دھماکہ اور والد کے ایک فیصلے نے شہریار کو کس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ کیا معصوم مناہل شہریار کی ہوس کا شکار بنی یا فرح نے اپنی بہن کی خاطر اپنے ہی جذبات کی قربانی دی؟ آؤ سنتے ہیں اس خوفناک سسپنس اور جذبات سے بھری کہانی کا شاندار اور سبق آموز اختتام۔ دوسرے شہر کی میٹنگ کا وقت آ چکا تھا۔ شہریار کے والد سلیمان احمد صاحب نے مناہل کے والد کو خود کال کر کے یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ کمپنی کا انتہائی اہم پروجیکٹ ہے اور مناہل کی موجودگی بطور سیکرٹری انتہائی ضروری ہے۔ مناہل کے گھر والے، جو شہریار کے خاندان کی شرافت اور شہرت سے متاثر تھے، خوشی خوشی مناہل کو بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ صبح 8 بجے شہریار اپنی چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز میں مناہل کے گھر کے باہر موجود تھا۔ مناہل ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرالی بیگ لیے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ فرح بھی اسے چھت سے دیکھ رہی تھی اور بعد میں نیچے آئی۔ فرح اور شہریار کی نظریں ملیں۔ شہریار نے ایک نظر مناہل پر ڈالی جو گاڑی کا ٹرنک کھول کر سامان رکھ ہی رہی تھی اور موقع ملتے ہی فرح کو ایک شرارتی اور معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ فرح کے چہرے پر تھوڑی سی رقابت اور فکر کے سائے لہرائے۔ اس نے آہستہ سے شہریار کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ شہریار، مناہل میری معصوم بہن ہے، خیال رکھنا اس کا، اور ہاں، مجھے ہر لمحے کی خبر چاہیے۔ شہریار نے فرح کے ہاتھ کو ذرا سا چھوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بے فکر رہو میری جان، دل تو میرا تمہارے پاس ہی رہے گا۔ مناہل تو صرف آفس کے کام کے لیے ساتھ جا رہی ہے۔ فرح شہریار کے اس فریب پر مسکرا دی، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ گاڑی شاہراہ پر دوڑنے لگی۔ مناہل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نئی نوکری اور اتنے بڑے شہر کے دورے کا جوش و خروش تھا۔ وہ شہریار کو ایک انتہائی شفیق، دوستانہ اور مددگار باس سمجھ رہی تھی، جسے اس کی اور اس کی فیملی کی اتنی فکر تھی۔ تو مس مناہل، پاپا نے جو پروجیکٹ دیا ہے وہ کوئی عام ڈیل نہیں ہے، اسلام آباد کا نیا 5 اسٹار ہوٹل پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ ڈیل فائنل ہو گئی تو تمہیں بہت بڑا بونس ملے گا۔ شہریار نے گاڑی چلاتے ہوئے لچھے دار باتیں بنائیں۔ مناہل نے خوش ہو کر کہا، تھینک یو شہریار سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو نا امید نہ کروں۔ آپ نے میرے اور میری فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ شہریار نے دل ہی دل میں سبھی خبیث مسکراہٹ کو چھپایا۔ اس کے ذہن میں دانیال کی باتیں گونج رہی تھیں۔ لڑکی جب اپنے باس کو اپنا محسن سمجھنے لگے تو اسے جال میں پھنسانا سب سے آسان ہو جاتا ہے۔ سفر کے 4 گھنٹے یوں ہی باتوں میں گزر گئے۔ شام کے قریب وہ اسلام آباد کی ایک انتہائی پرتعش 5 اسٹار ہوٹل کے باہر پہنچے۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر پہنچ کر شہریار نے پہلے سے ہی بک کیے رومز کی چابیاں لیں۔ اس نے کنیکٹنگ دانستہ طور پر 2 ایسے کمرے بک کروائے تھے جو آپس میں ملحقہ تھے اور جن کے درمیان ایک اندرونی دروازہ موجود تھا جسے صرف شہریار کی رومز طرف ہی کھولا جا سکتا تھا۔ مناہل، یہ تمہارا کمرہ نمبر 402 ہے اور برابر میں 403 میرا ہے۔ کوئی بھی کام ہو یا ڈر لگے تو اندر کا دروازہ ناک کر دینا۔ شہریار نے چابی مناہل کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ جی سر، بہت شکریہ، مناہل نے معصومیت سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار اپنے کمرے میں آیا، اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر گر گیا۔ اس نے فوراً دانیال کو فون ملایا۔ ہاں دانیال، شکار بالکل ہاتھ میں ہے، ہوٹل کے ایک ہی سوٹ کے ساتھ والے کمروں میں ہیں، شہریار نے مغرور لہجے میں کہا۔ دانیال دوسری طرف سے ہنسا، واہ شہریار بھائی، تیری عیاشی کے بھی کیا کہنے۔
پہلے شادی شدہ بڑی بہن فرح کو باتوں میں پھنسایا اور اب معصوم چھوٹی بہن مناہل کے ساتھ اکیلے ہوٹل میں۔ لیکن ایک بات بتا، اگر فرح کو پتہ چل گیا تو مناہل پر ڈورے ڈال رہا ہے تو؟ شہریار نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، فرح کا کیا ہے یار، وہ اپنے پردیس کے شوہر کی تنہائی سے تنگ ہے، اسے میں نے تھوڑی سی ہمدردی اور پیار کی میٹھی باتوں سے ویسے ہی اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ کبھی منہ نہیں کھولے گی کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے گا، اور مناہل وہ تو اتنی معصوم ہے کہ جب اسے میری دولت اور میری محبت کا جال سمجھ آئے گا وہ خود ہی میرے قدموں میں ہوگی۔ لیکن شہریار یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اپنا کھیل کسی اور ہی انداز میں مرتب کر رہی تھی۔ اسی رات شہریار نے مناہل کو اپنے کمرے میں ڈنر کے لیے بلایا۔ وائٹ وائن اور پرتعش کھانوں سے سجی میز پر شہریار نے مناہل کو شیمپین یا ہلکی وائن پلانے کی کوشش کی، لیکن مناہل نے سختی سے معذرت کر لی۔ سوری شہریار سر، میں شراب یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں پیتی، میرے والد نے مجھے سخت ہدایت دی ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بات سنبھالی، اوہ کوئی بات نہیں مناہل، میں تو بس تمہاری تھکن دور کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم جوس لے لو۔ کھانے کے دوران شہریار نے مناہل کی تعریفوں کے کلابے باندھنا شروع کیے۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مناہل تم کتنی خوبصورت ہو، میں نے آفس میں بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن تمہاری یہ معصومیت، یہ شائستگی میرے دل کو چھو گئی ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مناہل شہریار کے اس طرح ہاتھ پکڑنے اور اچانک بدلے ہوئے انداز سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سر شاید آپ ڈرنک زیادہ کر گئے ہیں، میں آفس کے ایک ملازم ہوں اور آپ میرے باس ہیں، برائے مہربانی حد میں رہیں، میں اب سونے جا رہی ہوں۔ مناہل کا لہجہ سخت ہو گیا، وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ شہریار کے چہرے پر ایک رسیلی مسکراہٹ آ گئی، تم جتنی اکڑ دکھاؤ گی مناہل، مجھے تمہیں توڑنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ شہریار نے سوچا۔ دوسری طرف لاہور میں فرح کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ شام سے اس نے مناہل کو 2 بار فون کیا تھا لیکن مناہل نے صرف اتنا بتایا کہ وہ ہوٹل پہنچ گئے ہیں اور بہت تھک گئی ہے۔ لیکن جب فرح نے رات 11 بجے شہریار کو واٹس ایپ پر میسج کیا، شہریار تم کہاں ہو، مناہل ٹھیک ہے نا؟ شہریار نے میسج دیکھ کر بھی اگنور کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ فرح کی بے چینی بڑھنے لگی، اس کے ذہن میں شہریار کی باتیں، اس کا روپ اور اس کی عیاش فطرت گھومنے لگی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب شہریار اس کے گھر آیا تھا اور اس نے کس طرح فرح کی تنہائی اور کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ فرح کو اچانک ایک خوفناک احساس ہوا، کیا میں نے اپنی بہن کو ایک بھیڑیے کے منہ میں دھکیل دیا ہے؟ کیا شہریار صرف مناہل تک پہنچنے کے لیے مجھ سے دوستیاں گانٹھ رہا تھا؟ فرح نے فوراً اپنے موبائل کی گیلری کھولی۔ اس کے پاس شہریار کے وہ تمام چیٹس، وائس نوٹس اور آڈیو ریکارڈنگز موجود تھی جو شہریار نے فرح کو پٹانے کے لیے بھیجی تھیں، جن میں شہریار نے اپنی عیاشیوں اور لڑکیوں کو استعمال کرنے کا غرور سے ذکر کیا تھا۔ فرح نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، اس نے شہریار کو ایک آخری میسج بھیجا، شہریار اگر تم نے میری بہن مناہل کی طرح بری آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہارے والد سلیمان صاحب کو تمہاری اصل حقیقت بتا دوں گی، میرے پاس تمہاری تمام ریکارڈنگز موجود ہیں۔ یہ میسیج جب شہریار کے فون پر چمکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شراب کا نشہ ایک پل میں ہرن ہو گیا، وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے فوراً فرح کو کال کی لیکن فرح نے فون کاٹ دیا۔ شہریار سوچنے لگا، یہ معمولی عورت مجھے بلیک میل کرے گی؟ نہیں، میں سلیمان احمد کا بیٹا ہوں، مجھے مناہل کو بھی پانا ہے اور فرح کا بھی منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ وہ غصے اور حواس باختی کے عالم میں شہریار نے اپنی ماسٹر کی اٹھائی جو اس نے ہوٹل کے مینیجر کو رشوت دے کر بنوائی تھی اور مناہل کے کمرے کے اندرونی دروازے کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مناہل گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ شہریار اس کے بیڈ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس اور غصے کا طوفان تھا۔ مناہل چیخ کر اٹھی اور بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ شہریار سر، آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ باہر نکلے یہاں سے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبا لیا۔ چپ، بالکل چپ مناہل، تم نے سوچا کہ تم مجھے نظر انداز کر کے بچ جاؤ گی؟ میں شہریار ہوں۔
جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ تم اور تمہاری بہن فرا، تم دونوں میری مٹھی میں ہو۔ مناہل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میری آپی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ شہریار ہنسا، ایک خوفناک اور مکارانہ کہکا۔ بکواس؟ ارے میری معصوم سیکرٹری، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں یہ نوکری تمہاری قابلیت پر ملی ہے؟ میں تمہاری شادی شدہ بہن فرا کے بیڈ روم تک جا چکا ہوں۔ وہ مجھ پر فدا ہے اور میں اسی کے ذریعے تم تک پہنچا ہوں۔ تم دونوں بہنیں میری ڈائریکشن پر ناچنے والی کٹ پتلی ہو۔ مناہل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اپنے باس پر، دنیا پر اور اپنی بہن پر اعتماد کا آنسو بہنے لگے۔ جھوٹ! شیش محل چکنا چور ہو گیا اس کی آنکھوں سے۔ آپا، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ میری آپی ایسی نہیں کر سکتی۔ سچ دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ دیکھو۔ شہریار نے اپنا موبائل نکال کر فرا کے بھیجے ہوئے میسیجز اور ان کی پرانی چیٹس مناہل کے چہرے کے سامنے کر دیں۔ مناہل چیٹس دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس کا دل چٹک کر ٹوٹ گیا، لیکن اسی لمحے اس کی معصومیت پر غیرت اور غصے کا غلبہ آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے شہریار کو پیچھے دھکا دیا۔ شہریار نڈال حالت میں سائڈ ٹیبل سے جا ٹکرایا اور اس پر رکھا شیشے کا واٹر جگ نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے، تم ایک نیچ اور گھٹیا انسان ہو، مناہل چلائی۔ شہریار کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے مناہل کو دوبارہ دبوچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب تم نہیں بچ سکتی مناہل۔ لیکن اس سے پہلے کہ شہریار مناہل پر ہاتھ ڈالتا، کمرے کا باہر کا مین دروازہ دھماکے سے کھلا۔ شہریار! ایک گرجدار اور عبادت آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ شہریار سکتے کے عالم میں پیچھے مڑا۔ سامنے اس کے والد سلیمان احمد صاحب، دو پولیس اہلکار اور ہوٹل کا سیکورٹی عملہ کھڑا تھا، اور ان کے پیچھے روتی ہوئی فرا اور دانیال بھی موجود تھے۔ شہریار کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ پاپا، آپ یہاں اس وقت؟ سلیمان احمد صاحب کا چہرہ غصے، شرمندگی اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور بغیر کچھ کہے انہوں نے شہریار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز کمرہ گونج اٹھا۔ شہریار اپنا گال پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرا خون ہو۔ سلیمان صاحب کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنا کاروبار، اپنا نام اور اپنی عزت سنبھالنے کو دی تھی، اور تم میری پیٹھ پیچھے یہ گند پھیلا رہے ہو۔ لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانا، کیا یہی سکھایا تھا میں نے تمہیں؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب فرح نے شہریار کی دھمکی آمیز میسج بھیجا اور شہریار نے جواب نہیں دیا، تو فرح کو اندازہ ہو گیا کہ شہریار مناہل کے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے۔ فرح نے اپنی عزت اور اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر فوراً شہریار کے والد سلیمان احمد کو کال کی، جن کا نمبر اس نے مناہل کی ڈائری میں سے لیا تھا۔ فرح نے روتے ہوئے سلیمان صاحب کو شہریار کی تمام حقیقت، آڈیو ریکارڈنگز اور ہوٹل کے ایڈریس کا سچ بتا دیا۔ سلیمان صاحب، جو ایک نہایت اصول پسند اور باضمیر انسان تھے، ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اپنی پرائیویٹ فلائٹ سے راتوں رات اسلام آباد پہنچے اور پولیس کو ساتھ لے کر ہوٹل پہنچ گئے۔ مناہل روتی ہوئی فرح کے گلے سے جا لگی۔ فرح نے اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے مناہل، میں اس بھیڑیے کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن میں نے تجھے کچھ نہیں ہونے دیا۔ مناہل نے اپنی بہن کو گلے سے لگایا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی بہن سے غلطی اور تنہائی کی وجہ سے بھٹکنا ضرور ہوا تھا، لیکن اپنی بہن کی عزت کی خاطر اس نے اپنی قربانی دینے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگایا۔ سلیمان احمد صاحب نے پولیس انسپکٹر کی طرف رخ کیا۔ انسپکٹر صاحب، یہ لڑکا میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن اس وقت یہ ایک مجرم ہے جو ایک لڑکی کی عفت پر حملہ کرنے اور بلیک میلنگ کا مرتکب ہوا ہے۔ اسے گرفتار کر لیں۔ شہریار سلیمان صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ پاپا، مجھے معاف کر دیں۔ پاپا، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری زندگی برباد ہو جائے گی، مجھے جیل مت بھیجیں۔ سلیمان صاحب نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ تم نے اس معصوموں کی زندگی اور عزت برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو فصل تم نے بوئی ہے شہریار، اب اسے کاٹنا پڑے گا۔ پولیس نے شہریار کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنائی۔ وہی شہریار جو چند گھنٹے پہلے اپنے پیسے، حسن اور طاقت کے غرور میں چلا رہا تھا، آپ پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ اس کا دوست دانیال، جو اس عیاشی میں اس کا بہانہ بیلی تھا، پولیس کے ڈر سے خاموشی سے
کونے میں سہم کر کھڑا تھا کیونکہ سلمان صاحب نے اس کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا تھا۔ اس خوفناک رات کے بعد صبح کا نیا سورج طلوع ہوا۔ ہوٹل کے لاؤنج میں سلمان احمد صاحب، مناہل، فرح اور اس کے والد جناب اسلم صاحب موجود تھے، جنہیں سلمان صاحب نے رات ہی گاڑی بھیج کر اسلام آباد بلوا لیا تھا۔ سلمان احمد صاحب نے اسلم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اسلم صاحب، میں آپ کا اور آپ کی بیٹیوں کا مجرم ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی بدکاری پر آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے باپ ہونے کا فرض نبھانے میں ناکام رہا۔ اسلم صاحب نے آگے بڑھ کر سلمان صاحب کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں سلمان صاحب، آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور اس تربیت اور اس غرور کا تھا جو پیسے نے شہریار کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ آپ نے ایک سچے اور بااصول باپ کا ثبوت دیا کہ اپنے مجرم بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا۔ سلمان صاحب نے مناہل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں باپ جیسا شفقت کا احساس تھا۔ مناہل بیٹا، تم ایک انتہائی باصلاحیت، محنتی اور باحیا لڑکی ہو۔ شہریار کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تلافی تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری کمپنی میں کام کرو۔ میں تمہیں اس کی سیٹ بطور ہیڈ آفس آپریشنر پر بٹھا رہا ہوں کیونکہ تم اس کی حقدار ہو، اور میں خود اب پاکستان میں رہ کر بزنس دیکھوں گا اور تمہاری سرپرستی کروں گا۔ مناہل نے جھک کر شکریہ ادا کیا۔ پاپا جی، اس نے پہلی بار سلمان صاحب کو پاپا کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اپنی محنت سے ثابت کروں گی کہ حلال کی روزی اور حیا ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ فرح نے بھی اپنی زندگی کا نیا رخ اپنایا۔ اس نے اپنے شوہر کو پردیس سے واپس بلانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر اپنی تمام پرانے معاملات اور غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس نے سبھی کی تنہائی کی آڑ میں غیر مردوں کی جھوٹی ہمدردیوں پر اعتبار کرنا انسان کے اپنے گھر اور خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ سلمان احمد صاحب کی کمپنی اب پاکستان کی سب سے معروف اور بہترین اخلاقی معاشی ڈسپلن والی کمپنی بن چکی تھی، جس کی باغ ڈور سلمان صاحب اور مناہل کے ہاتھوں میں تھی۔ شہریار کو اس کے جرائم اور بلیک میلنگ کی سزا کے طور پر 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی، جہاں وہ اپنی غلطیوں اور غرور کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ اسی دوران سلمان احمد صاحب کے ایک انتہائی شائستہ، دیندار اور کامیاب بزنس پارٹنر کے بیٹے ارسلان کی نظر جب مناہل کی سادگی، محنت اور شرافت پر پڑی تو وہ اس کا مداح ہو گیا۔ ارسلان ایک بہترین، سلجھا ہوا اور با اخلاق نوجوان تھا جو سچی محبت کی قدر جانتا تھا۔ سلمان صاحب نے خود مناہل کے والد سے بات کر کے ارسلان اور مناہل کا رشتہ طے کروایا۔ آج مناہل کی شادی کا دن تھا۔ پورے ہال کو سفید موتی اور سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مناہل سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس پریوں کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر نور اور سچے اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ فرح اپنی بہن کے پاس بیٹھی اس کا صدقہ اتار رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نکاح کے بعد ارسلان نے مناہل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہا، مناہل، مجھے فخر ہے کہ تم میری ہم سفر بنی ہو۔ تمہاری حیا، تمہاری خودداری اور تمہاری سچائی ہی تمہارا وہ خوبصورت زیور ہے جس نے مجھے تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ مناہل نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ طوفان گزر چکا تھا، فریب اور ہوس کے بادل چھٹ چکے تھے اور سچائی، عزت اور سچی محبت کا ایک بے حد خوبصورت اور چمکتا ہوا آفتاب مناہل کی زندگی میں طلوع ہو چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی شہریار، مناہل اور فرح کی ایک سبق آموز اور سنسنی خیز داستان۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت، حسن اور طاقت کا غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچائی اور حیا کی طاقت کے سامنے برائی کو ہمیشہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ مکافات عمل ایک ایسا سچ ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو اس کہانی کا یہ خوبصورت، دل فریب اور مکمل اختتام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔